بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گیریون ہائر سیکنڈری اسکول ننکانہ صاحب کی کلاس نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور میں ادارہ حاضہ میں اردو کا معلم ہوں۔ عزیزان من، آج ہم لیکچر نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نثری سبق پنچایت کے حالات و واقعات جانیں گے اور ایک اقتباس کی تشریح کا انداز بھی آپ کو بتائیں گے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کا لب لباب، نچوڑ یا تلخیص خلاصہ، یعنی خلاصے کی تلخیص ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں سبق کے حالات و واقعات بھی انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں گہرا یارانہ تھا۔ دونوں جمن کے والد بزرگوار کے شاگرد ہوئے۔ الگو نے استاد کی حد درجہ خدمت کی، اس کے باوجود وہ علم حاصل نہ کر سکا، مگر اسے تسکین ضرور تھی کہ اس نے حصول تعلیم کے لیے ہر چند کوشش کی ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ مگر جمن شیخ نے اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کر لی تھی، جس کا بڑا سبب استاد کی بے پناہ سزا تھی۔ شیخ جمن کی بوڑھی بیوہ خالہ کی کچھ ملکیت تھی، جسے سبز باغ دکھا کر جمن نے ہتھیا لیا، یعنی اپنے نام منتقل کروا لیا خالہ کی ملکیت کو۔ اس کے بعد بیچاری خالہ کو توجہ کے قابل ہی نہ سمجھا، یعنی آنکھیں پھیر لیں خالہ سے۔ خالہ نے مرتا کیا نہ کرتا کے تحت پنچایت کرائی، جس میں اس کے دوست جمن کو پنچ یا جج بنایا گیا، جس نے انصاف اور خدا خوفی کے تحت جمن کی خالہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر سے سنیں، جس نے انصاف اور خدا خوفی کے تحت جمن کی خالہ کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بعد ازاں، یعنی اس کے بعد جمن نے اپنے دوست سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ الگو نے اپنا اکلوتا بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کیا، جس سے سمجھو سیٹھ نے بے پناہ کام لیا، یعنی اس بیل سے بے پناہ کام لیا، اس کی طاقت سے زیادہ، جس کے نتیجہ میں وہ بیل مر گیا۔ ابھی بیل کے دام یعنی پیسے لینا باقی تھے۔ الگو جب بھی دام لینے جاتا، سمجھو سیٹھ اسے جلی کٹی سنا کر واپس بھیج دیتا۔ آخری کار الگو نے بھی پنچایت کرائی۔ حسن اتفاق سے اس پنچایت کا پنچ یا منصف یا جج جمن کو چنا گیا۔ جمن نے انتقام کو بھلا کر منصفانہ فیصلہ کیا جو الگو کے حق میں تھا۔ اس طرح دونوں کی دوستی پھر سے بحال ہو گئی۔ یعنی یہ تھے وہ تمام حالات و واقعات جو اس سبق میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اقتباس کی جانب، تاکہ اقتباس کی تشریح کا انداز اور طریقہ جانیں۔
عزیزان من، یاد رہے کہ یہ اس سبق کا یعنی پنچایت کا سیکنڈ لاسٹ اقتباس ہے۔ اس صفحے پہ آئیے، حوالہ متن یعنی یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ، اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے، تو یہ ڈاٹ سے اس کے آگے، اس کے بعد ہم حوالہ متن لکھیں گے۔ یہ طریقہ کار ہے اقتباس کی تشریح کا۔ اس کے کل نمبر 5 ہوتے ہیں، تو سبق کا عنوان لکھیں گے حوالہ متن میں۔ سبق کا عنوان پنچایت، اس کا آدھا نمبر ہے۔ مصنف کا نام منشی پریم چند، اس کا بھی آدھا ہے، یوں یہ 1 نمبر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے مرحلہ خط کشیدہ الفاظ کے معانی۔ الفاظ معانی اس طرح لائن لگائیں سیدھی، تو عام طور پر 4 الفاظ کے معنی پوچھے جاتے ہیں، تو ان کے 2 نمبر ہوتے ہیں، یعنی ہر معنی کا آدھا نمبر ہوتا ہے۔ جھلائے ہوئے، جھلائے ہوئے یعنی نہایت غصے کے عالم میں آئے ہوئے، یا نہایت غصیلے اور جنونی۔ دوسرا لفظ ہے چڑھ بیٹھتے، حملہ آور ہوتے۔ آنکھ میں دھول جھونک دی، یہ محاورہ ہے ویسے، کیا معنی؟ فریب کیا یا دھوکہ دیا، فریب کیا یا دھوکہ دیا۔ آخری ہاتھ دھو لینا، ہاتھ دھو لینا یہ بھی محاورہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ محروم ہو جانا، محروم ہو جانا۔ یعنی یہ 4 الفاظ ہیں، آدھا نمبر ہر معنی کا ہوگا، 2 نمبر اس کے ہیں، اور آگے مرحلہ ہے تشریح کا، تو اس کے بھی 2 نمبر ہیں۔ تو میں یہ انداز آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ جانیں کہ کس انداز سے اس کی تشریح کرنی ہے اور کس طرح کھولنا ہے اقتباس کو۔ پہلا فکرہ میں پڑھتا ہوں۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے، الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سیٹھانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے۔ تو آغاز ہم یوں کر سکتے ہیں تشریح کا کہ مصنف کا اس اقتباس میں مدعا و مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا، تو الگو نے چونکہ اپنا بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کیا تھا جس کے دام لینا ابھی باقی تھے، سو الگو جب بھی اپنے بیل کی قیمت مانگنے سیٹھ صاحب کے پاس جاتے تو میاں بیوی یعنی سیٹھ اور سیٹھانی دونوں اس کی خوب خبر لیتے اور غسیلے کتوں کی طرح اس پر حملہ آور ہو جاتے، جو کہ سراسر ظلم تھا، ناانصافی تھی۔ یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، کمائی مٹی میں ملنا یعنی ضائع ہو جانا۔ تو اسے ہم یوں کھول سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی قسمت سے ہماری تمام کمائی بالکل ضائع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ بیل جو الگو نے ہمیں فروخت کیا تھا وہ ویسے ہی منحوس تھا، مردہ تھا، کمزور تھا، وہ مر گیا، تو جس کے باعث ہمیں کافی خسارے سے دوچار ہونا پڑا، ہم تو فقیر ہو گئے ہیں۔ تو الگو صاحب ہیں، انہیں پیسوں کی پڑی ہے۔ یہ کیسی نفسا نفسی ہے؟ مردہ منحوس بیل تھا، یہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں، آنکھ میں دھول جھونک دی، مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا۔ یعنی یہ سیٹھ اور سیٹھانی کے الفاظ ہیں کہ الگو نے ہمیں صاف دھوکہ دیا ہے۔ وہ بیل شروع ہی سے بیمار تھا، مریل تھا، اسے آخر کار مرنا ہی تھا، سو وہ مر گیا۔ ہمارے پاس نہ بھی مرتا تو ان کے پاس مر جاتا۔ تو اب یہ روپیہ پیسہ مانگتے ہیں، انہیں شرم محسوس ہونی چاہیے، حالانکہ الگو نے ہمیں صاف دھوکہ دیا ہے، ہم سے فریب کیا ہے۔
آگے چلیں. صبر نہ ہوتا ہو تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ, مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو, اور کیا لوگے. یعنی یہ بھی ان کے الفاظ ہیں سیٹھ سمجھو کے اور سیٹھانی وغیرہ کے, کہ وہ بیل جو ہمیں فروخت کیا وہ بالکل مریل تھا, بیمار تھا, جبکہ ہمیں نہیں بتایا گیا. تو اگر ان سے صبر نہیں ہوتا تو ہمارا گھریلو بیل لے جائیں اور 1 مہینے کے بدلے 2 مہینے جوتیں, اس سے خوب کام لیں. البتہ پیسے نہیں ملیں گے. تو یہ سراسر ظلم تھا اور ناانصافی تھی. تو اس فیاضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی. فیاضانہ فیصلہ کیسا ہوتا ہے, اس کے کیا معنی ہوں گے؟ یعنی ایسا فیصلہ جس میں بڑی سخاوت اور فیاضی پائی جائے. اگرچہ یہ فیصلہ یعنی سمجھو سیٹھ کا یہ فیصلہ بالکل غیر منصفانہ تھا, ظالمانہ تھا, اس میں دور دور تک انصاف نامی چیز نہیں پائی جاتی. مگر بعض خوشامدی بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے سیٹھ کے اس غیر منصفانہ فیصلے کو بھی نہایت فیاضی پر مبنی فیصلہ قرار دیا اور خوب داد دی. یعنی ان کے نزدیک سیٹھ نے یہ فیصلہ کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات دے ماری تھی, گویا بہت ہی فیاضی کا مظاہرہ کیا تھا, جبکہ وہ فیصلہ عین غیر منصفانہ تھا. اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے, مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہ تھا. یعنی سیٹھ سمجھو کا یہی رویہ رہا, غیر منصفانہ اور ظالمانہ رویہ ہی رہا, جسے الگو برداشت کرتے اور صبر شکر کر کے ہر بار پیسے سے محروم ہو کر لوٹ آتے. چونکہ 150 روپیہ اس دور کی خطیر اور بھاری رقم تھی, اس سے محروم ہو جانا یا اس سے ہاتھ دھونا یا اسے فراموش کر دینا یہ بھی الگو کے بس کی بات نہیں تھی. اس میں کچھ کوٹیشنز ہیں, ان کا میں اہتمام میں نے کیا ہے, وہ محفوظ کریں پلیز. جہاں خوشامد کا ہے تذکرہ کیا گیا تو وہاں آپ حضور پرنور کا ارشاد گرامی ہے یا ان کا فرمان ذیشان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کوماز میں لکھیں گے. الفاظ ہیں خوشامد کرنے والے کا منہ مٹی سے بھر دو. پھر سے سنیں, خوشامد کرنے والے کا منہ مٹی سے بھر دو. تو اس سے پہلے حاتم طائی کی قبر پر لات مارنا یہ میں نے ایڈجسٹ کروا دیا ہے, یہ محاورہ ہے, یہ بھی ہائی لائٹ ہوگا. تو باقی ایک مقام پر انہوں نے جھوٹ بولا, کیونکہ وہ سب جھوٹ تھا نا جی, کہ ایسا بیل تھا جو الگو نے ہمیں دیا وہ مریل تھا, مرنے کے قریب تھا, یہ جھوٹ تھا. تو یہاں بتائیں گے بقول شاعر, ہے برا جھوٹ بولنے والا, یہ ایز کوٹیشن ہوگا. ہے برا جھوٹ بولنے والا, آپ کرتا ہے اپنا منہ کالا. سو تشریح ہو چکی ہے. امید واسق ہے کہ آپ نے طریقہ جان لیا ہوگا, ازبر کیا ہوگا اور دل و دماغ میں بٹھایا ہوگا. اس کے بعد ہم سبق کے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کا کیا انداز ہونا چاہیے, اس کی طوالت وغیرہ کتنی ہونی چاہیے. تو یاد رہے کہ سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. اس کی طوالت یا لینتھ 2 یا 2.25 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے. 2 صفحے یا 2.25. تو پہلے بتایا کہ لکھنے کا جو انداز ہے, تمہیدی جملہ اس میں بہر صورت لکھیں گے آپ, یعنی خلاصے کا باقاعدہ تمہیدی جملہ جو ابتدائیہ ہے وہ بہر صورت لکھیں گے, جس کا تاثر بہت ہی پازیٹیو ہے. جیسا کہ سبق حاضہ کا یعنی اس سبق کا پنچایت کا تمہیدی جملہ کچھ اس طرح سے لکھا جا سکتا ہے, یعنی جس میں کوشش کی گئی ہے کہ تمام سبق کا نچوڑ موجود ہو,
یا تمام سبق کا عکس اور پرتو موجود ہو۔ یہ سنیں، اس سبق میں صاحب طرز اور قادر الکلام مصنف نے، یاد رہے کہ یہ ایسے جو مقامات ہیں یہ ہائی لائٹڈ ہوں گے، صاحب طرز اور قادر الکلام، یہ مقامات۔ پھر سے سنیں، اس سبق میں صاحب طرز اور قادر الکلام مصنف نے نہایت ماہرانہ انداز میں ہمیں عدل و انصاف اور حق و صداقت کی فضیلت سے روشناس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اس سبق کا خلاصہ ان الفاظ میں قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ قلم بند کرنا، لکھنا۔ لہٰذا سبق کا خلاصہ ان الفاظ میں قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مصنف کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ مصنف کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ، اب یہاں سے آپ باقاعدہ خلاصہ لکھیں گے جو 2 یا 2.25 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے بھرپور امید ہے کہ آپ دیے گئے لیکچر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، کسب فیض کریں گے اور ہر چیز ازبر کریں گے اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیں گے۔ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔